ایک فارمولا ہے، جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں مجھے بتائیں، ہم اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں، اپنے کمائے ہوئے پیسے میں اپنی ذات پر کتنا خرچ کرتے ہیں؟ پرسنلی اپنے اوپر غور کیجئے گا، جتنے بھی بیٹھے ہیں، جو نوکری والے بھی ہیں، جو بزنس والے بھی ہیں، میکسیمم 5%۔ آپ سوچئے، مرد تو ویسے ہی خرچ نہیں کرتا، اپنے بچوں پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، بیوی پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، وہ اتنے کپڑے سلواتے ہیں، ہم تو پھر بھی نہیں سلواتے، ان کو ہر دعوت پہ نئے کپڑے چاہیے، جوتے نئے چاہیے، پتہ نہیں کتنے سامان چاہیے۔ مرد، میں آپ کی میری بات کر رہا ہوں، کماتے ہم ہیں، پرسنل اپنی ذات پر آپ نے جتنے زندگی میں کمائے ہیں آج تک، کبھی بیٹھ کے حساب کیجئے گا، 5% یا میکسیمم 10%، اس سے زیادہ آپ اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتے، یا تو بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، یا بیوی پہ کرتے ہیں، یا ماں باپ پہ کرتے ہیں، یا دوستوں پہ کرتے ہیں، یا پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ اب جملہ میرا سن لو، میں نے کمانے 100 ہیں، خرچ 5 کرنے ہیں، اور جواب 100 کا دینا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اگر حرام کمایا، 100 کمائے، 5 خرچ کیے، مار 100 کی پڑنی ہے۔ مزے کون کرے گا؟ فیملی۔ مزے کون کرے گا؟ بچے، گھر والے، اور مار مجھے پڑ رہی ہے، تو نے حرام کیوں کمایا؟ تو اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہے یار، کہ میں کیوں 100 حرام کے کماؤں؟ جتنے چاہیے اتنے حلال کماؤں، رب نے حلال دینے، میں کیوں مار کھاؤں کسی اور کے لیے؟ اپنی ذات پہ خرچ بھی نہیں کر پا رہے، جمع کر رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، بیلنس چیک کر رہے ہیں، پیسے گن رہے ہیں، یہ اور بڑھ جائے گی، پراپرٹی اور بڑھ جائے گی، 40 سال سے پلاٹ رکھا ہے، بیچ ہی نہیں رہے، اور بڑھ جائے گی، پلاٹ رہ جائے گا، آپ قبر میں چلے جائیں گے۔ میں نہیں کہتا آپ، لیکن جائز ہے کہ نہیں، حلال ہے کہ نہیں، خدا نہ خواستہ اس وجہ سے مار تو نہیں پڑے گی، زکوٰۃ پوری دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا؟ سمجھیے بات کو، پیسے سے زیادہ بے وفا کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے نا دنیا، مجھے ایک بات بتائیں، اتنا بے وفا ہے کہ جب میرا اور آپ کا وصال ہوگا نا، جتنے پیسے بینک میں ہیں، جتنے پیسے گھر میں ہیں، جتنی پراپرٹی میری ہے، وہ سب کس کی ہو جائے گی؟ ورثہ کی، پرائی، میرا کچھ بھی نہیں، مرا میں، کمایا میں نے، مگر سب دوسروں کا ہو گیا۔ یہاں تک کہ جو میری اور آپ کی جیب میں پیسے ہوں گے نا، جب انتقال ہوگا، وہ بھی نکال لیے جائیں گے، وہ بھی کہیں گے اب یہ میت کا نہیں ہے، یہ ورثہ کے ہیں۔ اتنا بے وفا یار، میرے ساتھ 1 روپیہ بھی نہیں جائے گا، اور میں اسی پیسے کے لیے بھاگی جا رہا ہوں۔ ایک فارمولا ہے، جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں مجھے بتائیں، ہم اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں، اپنے کمائے ہوئے پیسے میں اپنی ذات پر کتنا خرچ کرتے ہیں؟ پرسنلی اپنے اوپر غور کیجئے گا، جتنے بھی بیٹھے ہیں، جو نوکری والے بھی ہیں، جو بزنس والے بھی ہیں، میکسیمم 5%۔ آپ سوچئے، مرد تو ویسے ہی خرچ نہیں کرتا، اپنے بچوں پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، بیوی پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، وہ اتنے کپڑے سلواتے ہیں، ہم تو پھر بھی نہیں سلواتے، ان کو ہر دعوت پہ نئے کپڑے چاہیے، جوتے نئے چاہیے، پتہ نہیں کتنے سامان چاہیے۔ مرد، میں آپ کی میری بات کر رہا ہوں، کماتے ہم ہیں، پرسنل اپنی ذات پر آپ نے جتنے زندگی میں کمائے ہیں آج تک، کبھی بیٹھ کے حساب کیجئے گا، 5% یا میکسیمم 10%، اس سے زیادہ آپ اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتے، یا تو بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، یا بیوی پہ کرتے ہیں، یا ماں باپ پہ کرتے ہیں، یا دوستوں پہ کرتے ہیں، یا پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ اب جملہ میرا سن لو، میں نے کمانے 100 ہیں، خرچ 5 کرنے ہیں، اور جواب 100 کا دینا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اگر حرام کمایا، 100 کمائے، 5 خرچ کیے، مار 100 کی پڑنی ہے۔ مزے کون کرے گا؟ فیملی۔ مزے کون کرے گا؟ بچے، گھر والے، اور مار مجھے پڑ رہی ہے، تو نے حرام کیوں کمایا؟ تو اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہے یار، کہ میں کیوں 100 حرام کے کماؤں؟ جتنے چاہیے اتنے حلال کماؤں، رب نے حلال دینے، میں کیوں مار کھاؤں کسی اور کے لیے؟ اپنی ذات پہ خرچ بھی نہیں کر پا رہے، جمع کر رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، بیلنس چیک کر رہے ہیں، پیسے گن رہے ہیں، یہ اور بڑھ جائے گی، پراپرٹی اور بڑھ جائے گی، 40 سال سے پلاٹ رکھا ہے، بیچ ہی نہیں رہے، اور بڑھ جائے گی، پلاٹ رہ جائے گا، آپ قبر میں چلے جائیں گے۔ میں نہیں کہتا آپ، لیکن جائز ہے کہ نہیں، حلال ہے کہ نہیں، خدا نہ خواستہ اس وجہ سے مار تو نہیں پڑے گی، زکوٰۃ پوری دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا؟ سمجھیے بات کو، پیسے سے زیادہ بے وفا کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے نا دنیا، مجھے ایک بات بتائیں، اتنا بے وفا ہے کہ جب میرا اور آپ کا وصال ہوگا نا، جتنے پیسے بینک میں ہیں، جتنے پیسے گھر میں ہیں، جتنی پراپرٹی میری ہے، وہ سب کس کی ہو جائے گی؟ ورثہ کی، پرائی، میرا کچھ بھی نہیں، مرا میں، کمایا میں نے، مگر سب دوسروں کا ہو گیا۔ یہاں تک کہ جو میری اور آپ کی جیب میں پیسے ہوں گے نا، جب انتقال ہوگا، وہ بھی نکال لیے جائیں گے، وہ بھی کہیں گے اب یہ میت کا نہیں ہے، یہ ورثہ کے ہیں۔ اتنا بے وفا یار، میرے ساتھ 1 روپیہ بھی نہیں جائے گا، اور میں اسی پیسے کے لیے بھاگی جا رہا ہوں۔ ایک فارمولا ہے،
जितने भी यहां बैठे हैं, मुझे बताएं हम अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, अपने कमाए हुए पैसे में अपनी जात पर कितना खर्च करते हैं, पर्सनली अपने ऊपर गौर कीजिएगा। जितने भी बैठे हैं, जो नौकरी वाले भी हैं, जो बिजनेस वाले भी हैं, मैक्सिमम 5%। आप सोचिए, मर्द तो वैसे ही खर्च नहीं करता, अपने बच्चों पे खर्च कर रहा होता है, बीवी पे खर्च कर रहा होता है, वो इतने कपड़े सिलवाते हैं, हम तो फिर भी नहीं सिलवाते। उनको हर दावत पे नए कपड़े चाहिए, जूते नए चाहिए, पता नहीं कितने सामान चाहिए। मर्द, मैं आपकी मेरी बात कर रहा हूं, कमाते हम हैं पर्सनल अपनी जात पर। आपने जितने जिंदगी में कमाए आज तक, कभी बैठ के हिसाब कीजिएगा, 5% या मैक्सिमम 10%, इससे ज्यादा आप अपनी जात पे खर्च नहीं करते। या तो बच्चों पे खर्च करते हैं, या बीवी पे करते हैं, या माँ बाप पे करते हैं, या दोस्तों पे करते हैं, या फिर छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। अब जुमला मेरा सुन लो, मैंने कमाने 100 हैं, खर्च 5 करने हैं, और जवाब 100 का देना है। ऐसा ही है ना। अगर हराम कमाया, 100 कमाए, 5 खर्च किए, मार 100 की पड़नी है। मजे कौन करेगा? फैमिली। मजे कौन करेगा? बच्चे, घर वाले। और मार मुझे पड़ रही है, तूने हराम क्यों कमाया? तो इससे बड़ी बेवकूफी क्या है यार, कि मैं क्यों 100 हराम के कमाऊं? जितने चाहिए उतने हलाल कमाऊं, रब ने हलाल देने। मैं क्यों मार खाऊं किसी और के लिए? अपनी जात पे खर्च भी नहीं कर पा रहे, जमा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, बैलेंस चेक कर रहे हैं, पैसे गिन रहे हैं। ये और बढ़ जाएगी, प्रॉपर्टी और बढ़ जाएगी। 40-40 साल से प्लॉट रखा है, बेच ही नहीं रहे, और बढ़ जाएगी। प्लॉट रह जाएगा, आपका घर में चले जाएंगे। मैं नहीं कहता आप, लेकिन जायज है कि नहीं, हलाल है कि नहीं, खुदा ना खास्ता इस वजह से मार तो नहीं पड़ेगी। ज़कात पूरी दे रहा हूं कि नहीं दे रहा? समझिए बात को। पैसे से ज्यादा बेवफा कोई चीज नहीं है। ये जो पैसे के पीछे भाग रही है ना दुनिया, मुझे एक बात बताएं, इतना बेवफा है कि जब मेरा और आपका विसाल होगा ना, जितने पैसे बैंक में हैं, जितने पैसे घर में हैं, जितनी प्रॉपर्टी मेरी है, वो सब किसकी हो जाएगी? वो रसा की, पराई। मेरा कुछ भी नहीं। मरा मैं, कमाया मैंने, मगर सब दूसरों का हो गया। यहां तक कि जो मेरी और आपकी जेब में पैसे होंगे ना, जब इंतकाल होगा, वो भी निकाल लिए जाएंगे। वो भी कहेंगे अब ये मैयत का नहीं है, ये वो रसा के हैं। इतना बेवफा यार। मेरे साथ 1 रुपया भी नहीं जाएगा, और मैं इसी पैसे के लिए भागी जा रहा हूं। एक फॉर्मूला है, जितने भी यहां बैठे हैं, मुझे बताएं हम अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, अपने कमाए हुए पैसे में अपनी जात पर कितना खर्च करते हैं, पर्सनली अपने ऊपर गौर कीजिएगा। जितने भी बैठे हैं, जो नौकरी वाले भी हैं, जो बिजनेस वाले भी हैं, मैक्सिमम 5%। आप सोचिए, मर्द तो वैसे ही खर्च नहीं करता, अपने बच्चों पे खर्च कर रहा होता है, बीवी पे खर्च कर रहा होता है, वो इतने कपड़े सिलवाते हैं, हम तो फिर भी नहीं सिलवाते। उनको हर दावत पे नए कपड़े चाहिए, जूते नए चाहिए, पता नहीं कितने सामान चाहिए। मर्द, मैं आपकी मेरी बात कर रहा हूं, कमाते हम हैं पर्सनल अपनी जात पर। आपने जितने जिंदगी में कमाए आज तक, कभी बैठ के हिसाब कीजिएगा, 5% या मैक्सिमम 10%, इससे ज्यादा आप अपनी जात पे खर्च नहीं करते। या तो बच्चों पे खर्च करते हैं, या बीवी पे करते हैं, या माँ बाप पे करते हैं, या दोस्तों पे करते हैं, या फिर छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। अब जुमला मेरा सुन लो, मैंने कमाने 100 हैं, खर्च 5 करने हैं, और जवाब 100 का देना है। ऐसा ही है ना। अगर हराम कमाया, 100 कमाए, 5 खर्च किए, मार 100 की पड़नी है। मजे कौन करेगा? फैमिली। मजे कौन करेगा? बच्चे, घर वाले। और मार मुझे पड़ रही है, तूने हराम क्यों कमाया? तो इससे बड़ी बेवकूफी क्या है यार, कि मैं क्यों 100 हराम के कमाऊं? जितने चाहिए उतने हलाल कमाऊं, रब ने हलाल देने। मैं क्यों मार खाऊं किसी और के लिए? अपनी जात पे खर्च भी नहीं कर पा रहे, जमा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, बैलेंस चेक कर रहे हैं, पैसे गिन रहे हैं। ये और बढ़ जाएगी, प्रॉपर्टी और बढ़ जाएगी। 40-40 साल से प्लॉट रखा है, बेच ही नहीं रहे, और बढ़ जाएगी। प्लॉट रह जाएगा, आपका घर में चले जाएंगे। मैं नहीं कहता आप, लेकिन जायज है कि नहीं, हलाल है कि नहीं, खुदा ना खास्ता इस वजह से मार तो नहीं पड़ेगी। ज़कात पूरी दे रहा हूं कि नहीं दे रहा? समझिए बात को। पैसे से ज्यादा बेवफा कोई चीज नहीं है। ये जो पैसे के पीछे भाग रही है ना दुनिया, मुझे एक बात बताएं, इतना बेवफा है कि जब मेरा और आपका विसाल होगा ना, जितने पैसे बैंक में हैं, जितने पैसे घर में हैं, जितनी प्रॉपर्टी मेरी है, वो सब किसकी हो जाएगी? वो रसा की, पराई। मेरा कुछ भी नहीं। मरा मैं, कमाया मैंने, मगर सब दूसरों का हो गया। यहां तक कि जो मेरी और आपकी जेब में पैसे होंगे ना, जब इंतकाल होगा, वो भी निकाल लिए जाएंगे। वो भी कहेंगे अब ये मैयत का नहीं है, ये वो रसा के हैं। इतना बेवफा यार। मेरे साथ 1 रुपया भी नहीं जाएगा, और मैं इसी पैसे के लिए भागी जा रहा हूं। एक फॉर्मूला है, जितने भी यहां बैठे हैं,
مجھے بتائیں ہم اپنی زندگی میں اپنی لائف میں اپنے کمائے ہوئے پیسے میں اپنی ذات پر کتنا خرچ کرتے ہیں پرسنلی اپنے اوپر غور کیجئے گا جتنے بھی بیٹھے ہیں جو نوکری والے بھی ہیں جو بزنس والے بھی ہیں میکسیمم 5%. آپ سوچئے مرد تو ویسے ہی خرچ نہیں کرتا اپنے بچوں پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے بیوی پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے وہ اتنے کپڑے سلواتے ہیں ہم تو پھر بھی نہیں سلواتے ان کو ہر دعوت پہ نئے کپڑے چاہیے جوتے نئے چاہیے پتہ نہیں کتنے سامان چاہیے مرد میں آپ کی میری بات کر رہا ہوں کماتے ہم ہیں پرسنل اپنی ذات پر آپ نے جتنے زندگی میں کمائے ہیں آج تک کبھی بیٹھ کے حساب کیجئے گا 5% یا میکسیمم 10%. اس سے زیادہ آپ اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتے یا تو بچوں پہ خرچ کرتے ہیں یا بیوی پہ کرتے ہیں یا ماں باپ پہ کرتے ہیں یا دوستوں پہ کرتے ہیں یا پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے نا. اب جملہ میرا سن لو میں نے کمانے 100 ہیں خرچ 5 کرنے ہیں اور جواب 100 کا دینا ہے ایسا ہی ہے نا. اگر حرام کمایا 100 کمائے 5 خرچ کیے مار 100 کی پڑنی ہے. مزے کون کرے گا فیملی مزے کون کرے گا بچے گھر والے اور مار مجھے پڑ رہی ہے تو نے حرام کیوں کمایا. تو اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہے یار کہ میں کیوں 100 حرام کے کماؤں جتنے چاہیے اتنے حلال کماؤں رب نے حلال دینے میں کیوں مار کھاؤں کسی اور کے لیے. اپنی ذات پہ خرچ بھی نہیں کر پا رہے جمع کر رہے ہیں چیک کر رہے ہیں بیلنس چیک کر رہے ہیں پیسے گن رہے ہیں یہ اور بڑھ جائے گی پراپرٹی اور بڑھ جائے گی 40